السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل والی جو ویڈیو تھی مفتی سمر عباس قادری صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے کہا کہ اس کا ترجمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سمپل حدیث سناتا ہوں۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ بھائی نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ ترجمے دی تو گل ہی کوئی نہیں نہ، ترجمے دی تو گل ہی کوئی نہیں نہ، ترجمے دی تو گل ہی کوئی نہیں نہ۔ اور اس میں انہوں نے لینگویج بھی بڑی غیر مناسب اختیار کی تھی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس کا چمچا کڑچا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کروں، اگر کوئی اس کا چمچا کڑچا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے۔ میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو۔ اس حوالے سے میں نے جو کل ویڈیو بنائی اور ان کا رد کیا، اس میں ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے، بڑے عزیز بھائی ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ نے غیر مناسب ہے، ایسے آپ نہ کریں، شدت اختیار کی ہے، آپ نے سختی اختیار کی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں میں تھوڑی سی نا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو اب آپ مجھے جانتے ہیں وہ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں کہ الحمدللہ میں بلا وجہ کبھی بھی سختی والی کیفیت اختیار نہیں کرتا۔ الحمدللہ جیسا اگر مفتی سمر عباس قادری صاحب اچھے انداز سے یہ اپنا موقف بیان کرتے کہ میں جو ہے وہ میرا یہ موقف ہے، جو بھی ان کا موقف تھا، تو ہم بھی اسی انداز سے دلیل کی روشنی میں ان کی بات کا رد کرتے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس قدر ولگر الفاظ استعمال کی۔ اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس کا چمچا کڑچا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے۔ میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو۔ یہ استعمال کیے ہیں جو کہ ان کی عادت ہے، اور ویسے کبھی کبھار تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگتوں کا شوق رکھنے والی شخصیت تھی۔ کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، عمرو عیار ورگا دا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، عمرو عیار ورگا دا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا دا قد ہے، عمرو عیار ورگا دا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا دا قد ہے۔ اور سٹیٹ ڈراموں میں آنے کا ان کی جو ہے وہ چاہت تھی، لیکن والدین نے ان کو جو ہے نا وہ زبردستی شاید مدرسے میں داخل کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر تقریروں میں کس قدر جو ہے یہ ننگی گالیاں نکالتے ہیں، سیدھی اسٹیٹ گالیاں نکالتے ہیں، اور اس جملے میں بھی اگر آپ غور کریں ان کے اس کلپ کے اندر بھی، کہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس کو اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے کا لفظ اس بندے نے استعمال کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے اس کے کمینے باپ ہیں میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں، میرا یہ کلپ ریکارڈ کر کے، اور ساتھ کہا کہ اگر ان ترجمہ کی دعوت دینے والوں کا اگر کوئی چمچا کڑچا ادھر بیٹھا ہوا ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، اس کا اگر کوئی چمچا کڑچا یہاں پر بیٹھا ہے میری مجلس میں، تو میرا یہ کلپ ریکارڈ کر کے اپنے پیو نو کر لو۔ اگر کوئی اس کا چمچا کڑچا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے۔ میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو۔ اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، آپ نے دیکھا بھی۔ تو اب دیکھیں کہ جس طرح کا کوئی بندہ اگر استعمال اب زبان کرے گا، جس طریقے سے وہ بات کرے گا، اسی انداز سے اس کو جواب دینا بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سیدھی طرح بات کی۔ تو جب کوئی بندہ ہو ہی اس کیٹاگری کا کہ وہ ولگر زبان اور سختی اور ننگی، حالانکہ میں نے پھر بھی الحمدللہ ہم نے جواباً بھی کبھی جو ہے نا وہ گالیاں نہیں دیں۔ اگر کوئی اس نے کمینے کا لفظ استعمال کیا ہے تو میں نے اپنی ویڈیو میں کمینے کا لفظ نہیں استعمال کیا، بس پول کھولا ہے کہ خود کی حالت یہ ہے کہ دین کو دکانداری بنایا ہوا ہے، لوگوں سے چندے بٹورتے ہیں، لوگوں سے مال و زر بٹورتے ہیں، لوگوں سے اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور طرح طرح کے میوہ جات لوگوں سے کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک ان کی حقیقت بیان کی نا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ متعصب نہ ہو، متشدد نہ ہو، وہ سمجھے گا کہ واقعتاً یہ کوئی غیر مناسب یا ناجائز یا بلا وجہ
یہ سختی نہیں اختیار کی گئی. تو اگر ٹاپک پہ جو الفاظ تھے بد زبان، بدتمیز اور جاہل بریلوی مفتی، تو میرے بھائیوں اور ناظرین اگر ان کی جس طرح کی زبان ہے کیا وہ بد زبانی نہیں ہے؟ کیا وہ بدتمیزی نہیں ہے؟ میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے باپ ہیں کمینے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے باپ ہیں کمینے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو کہ سٹیج پر بیٹھ کر ننگی گالیاں نکالنا اور سیدھی سٹیٹ گالیاں نکالنا اور غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا، چاہے فریق مخالف کوئی بھی ہو. تو اگر وہ کرتا ہے ننگی گالیاں اگر کوئی نکالتا ہے تو اس کے اچھے انداز سے اگر آپ نے رد کر دیا ہے اور اس بندے کی حقیقت بیان کر دی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غیر مناسب ہے.